السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں کافی خوش تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ خبر میرا شوہر بھی سنے گا تو وہ بہت خوش ہوگا۔ ہماری زندگی کچھ روز پہلے ہی تو سیٹ ہوئی تھی۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی پیچیدگیاں تھیں انہیں دیکھ کر سب کو یہی لگتا تھا کہ اب شاید ہم آگے نہ بڑھ سکیں، لیکن اس خبر نے تو میرے چہرے پر لالی پھیلا دی تھی۔ میں جیسے ہی شوہر کے پاس گئی اور اسے یہ خوشخبری سنائی تو اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے کھینچ کر میری گال پر تھپڑ مارا تھا جس سے میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ کہنے لگا کہ تم ایک بد کردار عورت ہو، آخر تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم پیسوں کی بھوکی ہو۔ اس کی باتیں مجھے کانٹے کی طرح چبھ رہی تھیں۔ میں حیران تھی جب بھی اس سے کہنے لگی کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ خبر سچ ہے کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ کہنے لگا کہ تم میرے بچے کی ماں ہی نہیں بن سکتی، تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں نے تم سے کوئی رشتہ رکھا ہی نہیں، تم ایک بد کردار عورت ہو، یقیناً یہ بچہ کسی اور کا ہوگا۔ اس کی یہ باتیں میرے ہوش اڑا رہی تھیں اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میرا نام اسما ہے، میں 9ویں جماعت میں تھی جب میری بہن کی شادی ہو گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس نے جسے چاہا تھا اسے وہ مل رہا تھا۔ اس کی شادی پسند کی تھی۔ میرا کزن شبیر بھی اسے کافی پسند کرتا تھا۔ میری بہن بہت خوبصورت تھی لیکن وہ بہت ہی بھولی سی تھی۔ وہ جب بھی خوش ہوتی اور اپنی شادی کی باتیں مجھ سے شیئر کرتی تھی تو میں اسے یہی کہتی، دھیان سے رہنا، کہیں تم ابھی جتنی زیادہ خوش ہو یہ نہ ہو کہ اپنے سسرال جا کر تمہارے یہ سارے خواب ٹوٹ جائیں اور تمہیں پتا چلے کہ تمہارا شوہر اچھا نہیں ہے۔ وہ بولی کہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم، مجھے دعائیں نہیں دے سکتی؟ تو ایسا بھی مت بولو، دیکھنا شبیر میرا اچھا شوہر ثابت ہوگا۔ کیا ہوا جو خالہ اچھی نہیں ہے، پر وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا اور اپنی محبت سے خالہ کو بھی راضی کر لے گا، اور پھر دیکھنا خالہ بھی خوش ہو جائیں گی۔ اس کی یہ باتیں میں ہنس کر ٹال دیتی تھی کہ ایسا ہونے سے رہا، اگر ہونا ہوتا تو اب تک ہو جاتا۔ اور بس پھر کیا تھا، اس کی شادی تو دھوم دھام سے ہوئی لیکن خالہ نے اس کی شادی میں شرکت ہی نہیں کی تھی۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی، پر ان کا بیٹا یعنی کہ شبیر بھائی بھی اپنی بات پر قائم رہے۔ وہ اپنی شادی پر بھی بہت خوش تھے کیونکہ جتنا انہیں دکھ تھا کہ ان کی اماں ان کی شادی پر نہیں ہے، اس سے ڈبل انہیں خوشی تھی کہ ان کی شادی میری بہن سے ہو رہی ہے۔ میں بھی یہ دیکھ کر خوش تھی کیونکہ مجھے اپنی بہن کی خوشی ہی چاہیے تھی۔ شادی کو ایک ماہ نہیں ہوا تھا جب یہ خبر ملی کہ میری بہن حاملہ ہے۔ ہم سب خوش ہو گئے تھے جب اچانک ہی ایک روز مجھے پتا چلا کہ شبیر بھائی نے میری بہن پر ہاتھ اٹھایا ہے، تو اماں کے ساتھ ساتھ میں بھی حیران ہو گئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں شبیر بھائی کے پاس جاؤں اور ان کا گریبان پکڑ کر چیخ چیخ کر کہوں کہ ایسی ہمت کیسے کی، میری بہن پر انہوں نے ہاتھ کیسے اٹھایا تھا، پر میں مجبور تھی۔ اماں نے مجھے پیچھے کر دیا تھا، کہنے لگی کہ بہنوں کے سسرال میں جا کر ایسے تماشے نہیں لگاتے، اس طرح ان کا گھر اور بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگلے روز میری بہن آئی تو وہ بہت خوش تھی۔ یہ دیکھ کر میں آگ بگولا ہو کر اسے کہنے لگی کہ تم اتنی خوش کیوں ہو؟ شبیر بھائی نے تمہیں جو تھپڑ کے نام پہ تحفہ دیا ہے، کیا تمہیں وہ بہت اچھا لگا ہے جو تم بہت خوش ہو؟ کہنے لگی کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، غلطی میری ہی تھی، میں نے ذرا سی ان کی ماں سے بدتمیزی کر لی تو شاید غصے میں آ کر انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا، مجھے بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تھپڑ تو پھر مجھے پڑنا ہی تھا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم حاملہ بھی ہو، تمہاری طبیعت بھی خراب تھی، پھر شبیر بھائی نے تمہیں تھپڑ کیوں مارا؟ تو میری بہن مجھ پر ہی غصہ کرنے لگی کہ تم کچھ زیادہ ہی باتیں کر رہی ہو، تمہاری شادی ہوگی تو میں بھی پوچھ لوں گی، شادی کے بعد ان چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ کیا ایسے تھپڑوں کو بھی اگنور کرنا پڑتا ہے، وہ بھی 1 مہینے بعد ہی جب شوہر مارے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن میری بہن ان سارے معاملوں کو اگنور کر رہی تھی، وہ اتنا سمجھوتا کر رہی تھی کہ میں حیران ہو گئی تھی کہ کیا محبت میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ میری بہن کو حاملہ ہوئے 5 ماہ ہو گئے تھے، پر اچانک ہی ایک روز میں اپنی خالہ کے گھر گئی تو یہ دیکھ کر روح کانپ گئی تھی کہ وہ نیچے بیٹھ کر صفائی کر رہی تھی۔ میں آگے بڑھ کر
گئی اور اسے اوپر اٹھا کر کہنے لگی کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہیں اپنی حالت کا اندازہ بھی ہے؟ اگر تمہارے بچے کو کچھ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ کہنے لگی کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس حالت میں نیچے بیٹھ کر صفائی کرنا اچھا مانا جاتا ہے۔ تو خالہ نے مجھے یہی کہا کہ نیچے بیٹھ کر صفائی کرو، اس سے مجھے آگے آنے والے دنوں میں آسانی ہوگی۔ میں نے جیسے ہی اپنی خالہ کی طرف نگاہ دوڑائی تو وہ بہت ہنس رہی تھی۔ ان کی ہنسی مجھے عجیب سی جلن تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ سب کچھ وہ جان بوجھ کر کر رہی ہیں، پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میری بہن اس سب کی عادی ہو گئی تھی اور اس کے بعد اس نے بہت پیارے سے بچے کو جنم دیا تھا۔ اچانک ایک دن پتا چلا کہ وہ بچہ بیڈ سے نیچے گر گیا ہے، پر وہ کیسے بیڈ سے خود ہی نیچے گر سکتا تھا؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میرا سارا شک خالہ پر جا رہا تھا، لیکن شبیر بھائی کے سامنے جیسے ہی میں نے کہا تو وہ غصہ کرنے لگے اور مجھے کہنے لگے کہ اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ تم میری کزن بھی ہو، تمہیں چاہیے کہ اپنی بہن کا ساتھ دو، لیکن آج تک تم نے اپنی بہن کے خلاف ہی باتیں کی ہیں۔ جب تمہاری بہن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تم ان باتوں میں کیوں دخل اندازی دیتی ہو؟ منا کافی ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بیڈ کے کنارے پر پہنچ گیا اور وہاں سے گر گیا۔ اس میں کھینچنے کی کیا بات ہے کہ کسی نے اسے بیڈ سے گرایا ہوگا؟ کوئی اس کا دشمن تو اس گھر میں موجود نہیں ہے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو کہ اس میں بھی میری ماں کا ہاتھ ہے؟ میں مانتا ہوں کہ میری ماں میری شادی پر خوش نہیں تھی، لیکن وہ کچھ اور وجوہات ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میری ہی اولاد کو بیڈ سے نیچے گرا دے۔ شبیر بھائی نے مجھے کافی باتیں سنائی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت روئی تھی، پر مجھے چپ کروانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اماں بھی کہنے لگیں کہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، اگر تم ان سے باتیں نہ کرتی تو وہ ایسی باتیں بھی نہ سناتے۔ پر ایک روز مجھے پتا چلا کہ میری بہن کی طبیعت کافی خراب ہو گئی، اسے بہت تیز بخار ہے۔ میں جھٹ سے اپنی بہن سے ملنے چلی گئی تھی، پر خالہ نے دروازہ ہی نہ کھولا۔ کہنے لگی کہ تمہاری بہن کو میں دیکھ لوں گی، تم واپس چلی جاؤ۔ ان کی بات سن کر میں بہت حیران ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں دھمکی دی کہ اگر آپ نے دروازہ نہ کھولا تو میں محلے کی عورتوں کو جمع کر لوں گی، اور پھر آپ کیسے دروازہ نہیں کھولتی میں بھی دیکھ لوں گی۔ وہ ڈر گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کی ہی غلطی ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا، میں فوراً اندر چلی گئی۔ میری بہن بخار سے تپ رہی تھی اور شبیر بھائی تو اپنی جاب کے سلسلے میں لاہور گئے ہوئے تھے، انہیں تو کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ میں نے بہن سے پوچھا کہ یہ حالت کیسے ہوئی ہے، تو کہنے لگی کہ رات کو میں بازار سے واپس آئی، لیکن دروازہ کسی نے نہ کھولا۔ اتنے میں بارش ہونے لگی، میں بارش میں ہی بھیگتی رہی۔ جب کسی نے دروازہ نہ کھولا تو مجھے بارش کی وجہ سے تیز بخار ہو گیا۔ یہ سن کر تو میں حیران ہو گئی تھی۔ میں نے خالہ سے کہا کہ آپ نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ خالہ کہنے لگیں کہ بیل ہی خراب تھی، بیل ہی نہیں بجی، میں دروازہ کیسے کھولتی؟ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ آخر یہ سب کب تک چلتا رہے گا؟ کب تک تم ایسے ہی سہتی رہو گی؟ تو بہن بولنے لگی کہ بیل تو سچ میں خراب تھی۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے شبیر مل گیا، کیا یہ بات کافی نہیں ہے؟ اس کے لیے چھوٹی موٹی سزائیں بھی جھیل سکتی ہوں۔ دیکھنا ایک دن میری خالہ مجھ سے پیار کرنے لگیں گی، وہ میری ساس نہیں، وہ میری خالہ بن کر ہی میرے ساتھ رہیں گی۔ ان کی باتوں پر میرے چہرے پر تلخ مسکان آئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری بہن بہت بھولی ہے، لیکن اب وہ پاگل ہو گئی تھی۔ اسی طرح ایک روز اچانک مجھے پتا چلا کہ میری بہن تو اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ میرا سارا شک خالہ پر تھا۔ اب تو شبیر بھائی کو بھی یہی لگتا تھا کہ شاید ایسا ہی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ضرور بدلہ لے کر رہوں گی۔ یہ میرا ہی فیصلہ تھا کہ میں اس گھر جاؤں گی۔ اماں تو کہنے لگیں کہ اب عباس کو کون سنبھالے گا؟ عباس اس وقت 1 سال کا تھا، وہ مما مما کرتا رہتا تھا، لیکن اسے کون بتاتا کہ اس کی ماں تو اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ شبیر بھائی کا بھی یہی حال تھا کہ وہ بولے کہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ عباس کو بھی باہر کی لڑکی ماں کے طور پر دوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ باہر کی عورت اسے ماں والا پیار نہیں دے گی۔ خالہ تو حیران ہو گئی تھی کہ وہ بولی کہ ماں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں دادی کے ساتھ ساتھ عباس کو ماں کا پیار بھی دے دیا کروں گی۔ لیکن میں نے قسم اٹھا لی تھی، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ میں نے جیسے ہی اماں کو بتایا کہ میں عباس کی ماں بننے کے لیے تیار ہوں، تو اماں کہنے لگی تم ہوش میں تو ہو؟ تم تو کالج بھی نہیں جاتی،
اتنی چھوٹی سی ہو اور عباس کی ماں بننے کا تم نے فیصلہ کر لیا ہے؟ میں نے جیسے ہی اماں کو صاف صاف بتایا کہ میں شبیر سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ان سے شادی کر لوں گی، اس طرح میں عباس کی ماں بن جاؤں گی، تو اماں کہنے لگیں کہ تم ہوش میں نہیں لگ رہی، اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ تمہارا بھائی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اسی لیے بولی کہ اماں میں اس چیز کو نہیں دیکھ رہی، میں آگے کی زندگی کو دیکھ رہی ہوں، اور میں یہ بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر میری بہن کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ یہ مجھے تب ہی پتہ چلے گا جب میں اس گھر میں بہو بن کر جاؤں گی۔ اماں کے سامنے میں نے اتنی ضد کی کہ آخر انہوں نے بھی ہار مان لی، اور اسی طرح انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ عباس کی خاطر یہ سب کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس طرح جنہیں میں اپنا بھائی سمجھتی تھی، اب میں ان کی بیوی بن گئی تھی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ سب کچھ عباس کی خاطر ہو رہا ہے۔ شبیر دن رات میری بہن کو یاد کرتے رہتے تھے۔ میں بھی جانتی تھی کہ یہ سب کچھ بچا ہے کیونکہ ان سے محبت کرتے تھے، لیکن اب میں اپنے کمرے کی حد تک ہی محدود ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں ایک عباس کی آیا ہوں، لیکن مجھے اپنی خالہ کی وہ باتیں برداشت نہیں ہوتی۔ وہ میری بہن ہی معصوم تھی جو سب کچھ برداشت کرتی رہی، پر میں خالہ کو آگے سے جواب دے دیتی۔ شمیر مجھے جب بھی کچھ کہتے کہ تم میری اماں کی بات کیوں نہیں مانتی، تو میں اسے یہی کہتی تھی کہ یہاں میں آپ کی بیوی نہیں بلکہ عباس کی ماں کی حیثیت سے رہ رہی ہوں، اس لیے مجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ میں آپ کی ماں کی بات سنوں یا بحیثیت آپ کی بیوی کی ان کی کوئی بات مانوں۔ میں شبیر کو چپ کرا دیتی تھی، وہ بھی لاجواب ہو جاتے تھے۔ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا۔ میں نے عباس کو ماں والا پیار دیا تھا، لیکن شاید کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی تھی جو ابھی بھی وہ اپنی مما کو یاد کرتا رہتا تھا۔ وہ شبیر کے ساتھ ہی سوتا تھا، پر اچانک ہی ایک روز وہ کہنے لگا کہ آپ ہمارے ساتھ ہی سوئیں نا۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت شرمندہ ہو گئی تھی کہ میں اسے کیا کہوں۔ میرا کالج شروع ہونے والا تھا، میں چاہتی تھی کہ میں اپنی پڑھائی بھی جاری رکھوں۔ میں نے شبیر کو کہا تو کہنے لگا کہ تمہارے ان معاملات میں میں کون ہوتا ہوں جو منع کروں، تم نے جو کرنا ہے وہ کرو۔ میں خوش ہو گئی تھی۔ میں نے کالج جانا شروع کر دیا تھا، لیکن شبیر مجھے کالج لینے جاتا تھا اور واپس بھی لے کر آتا تھا۔ پر ایک روز اس نے مجھے میری کلاس فیلو کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ اسے کافی غصہ آیا، لیکن اس کی اس حرکت پر مجھے بہت غصہ آیا تھا کہ وہ اس طرح کا برتاؤ کیوں کر رہا ہے، کیونکہ ہم دونوں کا کاغذی رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، اور یہ سب کچھ تو عباس کی وجہ سے ہے۔ میں اس کی بیوی کی حیثیت سے رہ رہی ہوں تو وہ میری مجبوری ہے۔ پر شبیر کہنے لگا کہ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تو صرف اس لیے یہ سب کچھ نہیں برداشت کرنا چاہتا کیونکہ اگر عباس کو پتہ چل گیا کہ اس کی ماں کسی لڑکے کے ساتھ ہے تو اس پر کیا بیتے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ عباس کی خاطر تم مت کرو۔ اس کی ہی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی، اسی لیے اب مجھے اپنی حدود قائم کرنی پڑی تھی، لیکن عباس کی خاطر میں نے یہ سب کچھ بھی قبول کر لیا تھا۔ پر ایک روز عباس کہنے لگا کہ آنی آپ ہمارے ساتھ سوئیں نا۔ چنانچہ میں اس کمرے میں چلی گئی جدھر شبیر عباس کے ساتھ سوتا تھا۔ رات کو میں واپس آ جاتی تھی، پر ایک رات جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو شبیر کے کمرے میں پایا تھا۔ یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی کیونکہ میرے ساتھ شبیر سو رہا تھا جبکہ درمیان میں عباس موجود ہی نہیں تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ شبیر بھی اٹھ گیا تھا، وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں کافی ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے کیا ہوا تھا لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہ بتایا۔ وہ فریش ہونے چلا گیا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ اب ایک ہفتہ گزر گیا تھا، ہم دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ شاید اسے اپنے کیے پر شرمندگی ہے یا اس رات وہ بہہ کیا ہوگا، لیکن میں کیا کرتی، وہ میرا شوہر تھا، اس کا حق تھا، اسی لیے میں چپ کر گئی تھی۔ لیکن 3 مہینے گزرے ہی تھے جب ایک روز مجھے عجیب سی متلی ہونے لگی تھی۔ مجھے عجیب سا خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر جس بات سے میں ڈر رہی ہوں وہی بات سچ نکلی تو میں کیا کروں گی، میں کہاں جاؤں گی، زمانے والوں کو کیا جواب دوں گی۔ میں نے اپنی سہیلی کے ساتھ یہ ساری بات شیئر کی تھی اور اسے بتایا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ کہنے لگی کہ تمہارا شوہر ہے، اگر تم امید سے ہو تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو۔ اس نے مجھے سمجھایا تو میں نے بھی تسلیم کر لیا، لیکن ابھی بھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیا اگر میں شبیر کو بتایا تو وہ سب کچھ تسلیم کر لے گا۔ سہیلی کہنے لگی کہ جب اس نے ہی یہ قدم اٹھایا ہے
تو کیا پتا وہ یہ تسلیم کر ہی لے۔ یہ سن کر میں بھی تھوڑی پرسکون ہو گئی تھی۔ پھر اس روز میں نے اسے یہ خوشی کی خبر سنائی، لیکن جیسے ہی اسے یہ خبر سنی تو وہ شک کی نگاہوں سے میری جانب دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ مجھ سے ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہو؟ لگتا ہے تمہارے ہوش ٹھکانے لگانے پڑیں گے۔ تم مجھ سے ایسی باتیں کر رہی ہو جبکہ تم خود ایک بد کردار لڑکی ہو۔ یہ بچہ بھی اسی لڑکے کا ہوگا جس کے ساتھ تم کالج میں پھرتی رہتی تھی۔ اس کی یہ باتیں سن کر میری روح پرواز ہو گئی تھی۔ وہ کیسے مجھ پر تہمت لگا سکتا تھا؟ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ خبردار جو تم نے مجھ پر الزام تراشی کی۔ تم خود ہی تو رات میرے پاس آئے تھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں تمہارے کمرے میں تھی۔ کیا تم اس بات کا جواب دو گے؟ میری وہ باتیں سن کر کہنے لگا کہ خبردار جو تم نے مجھ پر الزام لگائے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہارا فائدہ اٹھاؤں گا؟ اور میں اتنا ترسا ہوا ہوں کہ میں تمہیں وصول کر لوں گا؟ میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوں۔ میری زندگی میں تمہاری بہن ہی تھی اور اس کے علاوہ کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی، سمجھی؟ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اسی وقت میں فرش پر گر گئی۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ مجھے جیسے ہی ہوش آیا تو میں اپنے روم میں موجود تھی جبکہ عباس میرے پاس تھا۔ مجھے ابھی بھی متلی ہو رہی تھی۔ خالہ مجھے بولی، دیکھا میرے بیٹے کو تم پھنسانا چاہتی تھی، لیکن اس کو تمہاری ساری خبر ہے۔ وہ تو تمہاری بہن تیز تھی جس نے میرے بیٹے کو اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا، لیکن میں نے اپنے بیٹے کی آنکھیں تبھی کھول دی تھی اور اب بھی کھول دوں گی۔ میں کبھی بھی تمہیں اپنے بیٹے کو حاصل نہیں کرنے دوں گی۔ تمہارا یہ بچہ ناجائز ہے۔ تم اسی کے پاس چلی جاؤ جس کا یہ بچہ ہے۔ میں تڑپ کر اٹھی تھی اور اپنی خالہ کو ایک ہی جھٹکا دے کر ان سے بولی کہ خبردار جو آپ نے مجھ پر ایسی تہمت لگائے۔ میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی کہ میرے ساتھ ایسا کریں اور میں دیکھتی رہوں۔ میری بہن مظلوم تھی، وہ آپ کی باتوں میں آ جاتی تھی، لیکن میں ایسی نہیں ہوں۔ میں اپنے نام کی ایک لڑکی ہوں، اور اگر مجھے خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ پر ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت پڑی تو میں یہ کام بھی کر لوں گی۔ یہ سن کر وہ حیران ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ شبیر میرے روم میں آ رہا ہے تو وہ زار و قطار رونے لگی تھی اور کہنے لگی کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ جبکہ یہ باتیں سن کر میں حیران تھی۔ میں ان سے کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے آپ پر کب ہاتھ اٹھایا؟ اتنے میں شبیر آ گیا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا تو مجھے تھپڑ مارنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں پر ہاتھ اٹھانے کی، جبکہ میں اوندے منہ بیڈ پہ گری تھی۔ عباس یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ بابا آپ نے آنی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ تمہاری آنی اچھی عورت نہیں ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اتنے میں عباس بولا کہ بابا میں آنی کے ساتھ ہی جاؤں گا، میں ان کے بغیر نہیں رہوں گا، میری مما کی بہن ہے۔ عباس کو دیکھ کر تو میں رونے ہی لگی تھی۔ میں بہت جذباتی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ شبیر مجبور ہو گیا تھا۔ اب میرے پاس بس ایک ہی راستہ بچا تھا جس سے شبیر کو میں اپنی بات سچ ثابت کر سکتی۔ وہ یہی تھا کہ میں اپنا ٹیسٹ کرواتی۔ میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی مجھے بتایا تو میں حیران ہو گئی تھی۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ میں اتنی خوش تھی، ایک دم میری خوشی غائب ہو گئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ پھر میرے اندر جو تبدیلیاں آ رہی تھیں وہ کس چیز کی تھی؟ ڈاکٹر نے تو مجھے کہا تھا کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب میں کیا کرتی ہوں؟ میں جلدی سے گھر گئی، شبیر کے پاس گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ شبیر میں غلط تھی، میرے پیٹ میں کسی کا بھی بچہ نہیں ہے، مجھے ہی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ اب تم جھوٹ کا سہارا مت لو، تم نے خود کہا تھا کہ تم امید سے ہو، لیکن تم اس کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہی تھی۔ یہ بات تم اگر اپنے عاشق کے پاس جانا چاہو تو جا سکتی ہو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور عباس کو سمجھا دو۔ میں کہنے لگی کہ میں ایسی عورت نہیں ہوں، میں یہ سب عباس کی خاطر کر رہی تھی۔ میں اندر سے کٹ رہی تھی کہ مجھے ایسے شخص کے سامنے اپنی سچائی، اپنی صفائی بیان کرنی پڑ رہی ہے جو مجھ پر یقین ہی نہیں کرتا۔ لیکن عباس کو دیکھ کر میں پھر سے مضبوط ہو جاتی۔ اس روز یہ میں نے اسے ساری بات بتا دی تھی کہ جس دن میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو تمہارے روم میں پایا تھا، تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ شاید تم نے اپنا حق وصول کر لیا ہے۔ میری بات سن کر شبیر بولا کہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا، تمہیں نیند میں چلنے کی عادت تھی، تمہیں خود ہی اٹھ کر اس روم میں آ گئی تھی، اس کی وجہ سے میں نے تمہیں سہارا دے کر لٹا دیا تھا۔
اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ عباس خود ہی رات کو اماں کے پاس چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے تم صبح اٹھی تو تمہیں وہ نظر نہ آیا، جبکہ تمہارے ساتھ میں ہی تھا۔ اس کی بات سنی تو میں حیران ہو گئی تھی۔ مجھے اندر ہی اندر شرمندگی کھانے لگی کہ میں بھی کیا سوچ رہی تھی۔ میں نے اس سے معافی مانگی کہ میں کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ شبیر نے لیکن مجھے کبھی معاف نہیں کیا تھا۔ میں بھی اب اندر سے شرمندہ تھی۔ اس کے لیے میں نے جو دیوار اپنے دل میں قائم کر رکھی تھی وقتاً فوقتاً پگھل رہی تھی۔ خالہ بھی یہ سب محسوس کر رہی تھیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو کیسے قابو میں رکھیں، کیونکہ اب ان کا پالا مجھ سے پڑا تھا۔ وہ مجھ سے کبھی بھی جیت نہیں سکی تھی۔ ایک روز اچانک ہی وہ میرے کمرے میں آئی تو انہیں عجیب سا دورہ پڑا تھا۔ وہ میری گردن دبوچنے لگی اور کہنے لگیں کہ آج میں تمہیں مار کر تمہارا کام بھی ختم کر دوں گی، بالکل ایسے ہی جیسے میں نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا تھا۔ یہ سن کر تو میرا وجود کانپنے لگا تھا کہ میرا شک صحیح نکلا۔ میری بہن کو جس نے مارا تھا وہ میری خالہ ہی تھی۔ انہوں نے میری گردن دبوچی ہوئی اور اتنی زور سے تھامی ہوئی تھی کہ میری سانس اکھڑنے لگی تھی، اس سے پہلے کہ میں دم توڑتی۔ جب شکر ہے شبیر اندر آ گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو کہنے لگا کہ اماں اب یہ کیا کر رہی ہیں، چھوڑیں اسے۔ خالہ بولی کہ نہیں بیٹا، ان دونوں چڑیلوں سے میں تمہیں بچا کر رہوں گی۔ ایک چڑیل سے تو میں نے تمہیں بچا دیا ہے، اس سے میں نے ہی مارا ہے، جبکہ اب اس کا بھی میں کام تمام کر دوں گی۔ شبیر نے جیسے ہی یہ سنا تو حیران ہو گیا تھا اور نیچے بیٹھ گیا تھا۔ خالہ کو بعد میں ہوش آیا کہ انہوں نے یہ کیا کہہ دیا ہے۔ پھر بولی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں نے تمہاری پہلی بیوی کو نہیں مارا۔ لیکن شبیر کہنے لگا کہ اماں بس کر دے، آپ نے ساری سچائی بتا دی ہے۔ میں جانتا تھا کہ آپ مجھے لے کر کافی جذباتی ہیں، لیکن آپ اس حد تک گر جائیں گی میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ اگلے روز ہی اچانک شبیر مجھ سے کہنے لگا کہ تم اپنا سامان پیک کرو۔ اس کی بات میں کافی حیران تھی۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن اس نے مجھے اور عباس کو گاڑی میں بٹھایا۔ میں نے اسے روک دیا تھا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، خالہ گھر پر اکیلی رہ جائیں گی۔ کہنے لگا کہ وہ یہی ڈیزرو کرتی ہیں، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ مجھے ایک چھوٹے سے مکان پر لے آیا۔ کہنے لگا کہ اب ہم یہیں پر رہیں گے۔ میں کافی حیران تھی۔ میں اس سے خالہ کا پوچھتی رہتی تھی، لیکن یہ کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ رہتے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے، لیکن کبھی بھی ہم دونوں نے اپنے رشتے کو آگے بڑھانے کا نہیں سوچا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے پہل کرنی چاہیے، لیکن پھر میں پیچھے ہٹ جاتی تھی کیونکہ شبیر کافی سخت دل ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا اس کی وجہ سے وہ مجھ سے ایک حد تک ہی رشتہ بنا کر رکھتا تھا۔ عباس ہی تھا جو ہم دونوں کو نزدیک کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا تھا۔ ایک روز اچانک ہی میں جب بازار جا رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ میں کیوں نہ اس گھر پر جا کر دیکھوں میری خالہ وہاں پر موجود بھی ہیں کہ نہیں۔ جیسے ہی میں اس گھر میں گئی تو مجھے پتا چلا کہ یہ گھر وہ خاتون تو کب سے چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ یہ سن کر تو میں حیران ہو گئی تھی کہ میری خالہ آخر کہاں جا سکتی ہیں۔ اگر میں شبیر سے پوچھتی تو وہ مجھے کوئی جواب نہ دیتا، پر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا وہ پرانا گھر دیکھوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے گھر کے اندر قدم رکھا تو یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی کہ وہ گھر اندر سے پورا کا پورا جلا ہوا تھا، ہر چیز راکھ بنی ہوئی تھی۔ میں حیران ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ اس گھر کی یہ حالت کس نے کی ہے۔ میرا سارا شک خالہ پر جا رہا تھا، پر میں واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ میں نے شبیر سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر گھر کو کس نے جلایا، کیونکہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ گھر کو کسی نے جان بوجھ کر جلایا ہے۔ پر شبیر آگے سے کوئی بھی جواب نہ دیتا، وہ بالکل خاموش ہو جاتا تھا، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہو۔ میں بھی چپ کر جاتی تھی۔ پر اس روز میں نے شبیر کو دیکھا جو کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس وقت عباس بھی سکول گیا ہوا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کا پیچھا کروں گی، آخر وہ کہاں جاتا ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کا پیچھا کیا، اس کی گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکی تھی۔ وہ گھر کافی پرانا سا لگ رہا تھا۔ شبیر جیسے ہی گاڑی سے اترا تھا اس گھر کو دیکھنے لگا تھا، اس کے بعد اندر چلا گیا، لیکن میں اس گھر کے اندر نہیں جا پاتی۔ جب گھر کا دروازہ بند ہو گیا تھا میں بہت حیران ہو گئی تھی کہ یہ گھر کس کا ہے۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی تھی، لیکن میرا دل بہت بے چین ہو رہا تھا کہ نہ جانے شبیر وہاں کیا کام کرنے گیا تھا، وہ گھر کس کا ہو سکتا تھا۔
عجیب عجیب سے خیالات میرے دل میں آ رہے تھے کہ کہیں میرے شوہر کا کسی کے ساتھ چکر تو نہیں۔ پھر میں سوچتی کہ میں کون ہوتی ہوں اس کے بارے میں ایسے سوچنے والی۔ مجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ میں اس کے بارے میں ایسا سوچوں، کیونکہ یہ اس کی زندگی ہے، میں اس کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ لیکن مجھے عباس کا خیال آیا کہ عباس کی وجہ سے مجھے اس پر نظر رکھنی پڑے گی۔ وہ جیسے ہی گھر آیا تو میں نے اسے غصے سے کہا کہ تم آج کہاں گئے تھے؟ کہنے لگا کہ آفس کی میٹنگ تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ خیر تو ہے، تم نے پہلے تو کبھی ایسے نہیں پوچھا۔ اس کی بات پر میں غصہ کرنے لگی۔ مجھے جھوٹ سے کافی نفرت ہو رہی تھی جو وہ بول رہا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی دفعہ شبیر نے مجھ سے کوئی جھوٹ بولا تھا۔ مجھے تو مزید شک ہونے لگا کہ وہ کہاں جا سکتا ہے۔ یہ ہر ہفتے کا معمول تھا۔ ہر ہفتے وہ آفس جانے کے بجائے اسی گھر میں جاتا تھا۔ میں حیران تھی، لیکن میں جیسے ہی اس سے پوچھتی تو وہ مجھ سے جھوٹ بولتا تھا کہ میں تو اپنے آفس میں ہی جاتا ہوں۔ ایک روز میں اس کے آفس پہنچ گئی تھی۔ میں نے ہمت کی اور اس کے مینیجر سے پوچھا کہ تمہارے باس کہاں جاتے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں نہیں بتا سکتا، انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا ہے۔ میں نے مینیجر کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں تمہارے باس کی بیوی ہوں، تم مجھے سچ بتا دو، وہ کہاں جاتے ہیں؟ تو مینیجر پہلے تو خاموش ہو گیا، لیکن پھر کہنے لگا کہ میم آفس تو ہفتے کو بند ہو جاتا ہے، جبکہ وہ ایک گھر میں جاتے ہیں، پورا دن اس گھر میں گزارتے ہیں، یہی ان کا ہر ہفتے کا کام ہے۔ میں اس کی بات پر حیران ہو گئی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے شبیر نے دوسری شادی کر لی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں بھی اس گھر میں چلی جاؤں، لیکن میں نے انتظار کیا تھا کہ میں اگلے دن یہ کام انجام دوں گی۔ اگلے روز پھر جیسے ہی وہ آفس چلا گیا تو میں عباس کو اسکول بھیج کر جلدی سے اس گھر کی جانب چلی گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ دروازہ بجنے پر کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا۔ 4 منٹ میں باہر ہی کھڑی رہی۔ جب کسی نے دروازہ کھولا تو وہ ایک عام سی لڑکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کام والی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ شبیر کا گھر ہے؟ تو پہلے تو وہ حیران ہو گئی تھی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ پھر کہنے لگی کہ ہاں یہ صاحب کا ہی گھر ہے، آپ اندر آ جائیں۔ میں اندر گئی تھی تو اندر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ایک روم میں مجھے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی اس روم میں گئی تو میرا دل اس تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے اندر کون تھا جو میرا دیدار کرنے والا تھا۔ اس نے آواز لگائی تو وہ نسوانی آواز تھی، جس کو سنتے ساتھ ہی میں حیران ہو گئی تھی۔ مجھے شبیر پر اور بھی شک ہو رہا تھا۔ میں چھپ کر اس عورت کو دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون ہے جس سے شبیر ہر ہفتے ملنے آتا ہے اور وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ پر اس کے بعد ہی میں جیسے ہی اس کمرے کی کھڑکی کے پاس گئی اور میں نے وہ وجود دیکھا تو میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ میرا دل کٹ سا گیا تھا، کیونکہ میرے سامنے میری خالہ کا وجود تقریباً جھلسا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں انہیں پہچان بھی نہیں پا رہی تھی۔ لیکن ان کی آنکھوں میں وہی شیطانیت تھی جس سے میں انہیں پہچان چکی تھی۔ پر میرے ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ میری خالہ کا پورا وجود جھلسا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے ہی اس کام والی کو بلایا اور اس سے پوچھنے لگی کہ مجھے یہ بتاؤ ان کی یہ حالت کیسے ہوئی ہے؟ کہنے لگی کہ میں تو کافی عرصے سے اس گھر میں ہوں اور ان کی دیکھ بھال کر رہی ہوں، صاحب نے ہی مجھے کام پر رکھا ہوا ہے۔ وہ ہر ہفتے آتے ہیں اور اپنی اماں کی دوائیاں چیک کر جاتے ہیں، اس کے علاوہ میں ان کے ساتھ ہوتی ہوں۔ یہ بات سن کر میں کافی سارے سوال اپنے ذہن میں لیے گھر سے نکل آئی تھی۔ میں جیسے ہی گھر گئی تو شبیر میرا انتظار کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ تم کہاں گئی تھی؟ جب میں نے اسے بتایا کہ میں خالہ سے ملنے گئی تھی تو وہ اس کا وجود سن ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ جب اس نے بتایا کہ اس روز جب میں نے تمہیں گھر سے چلنے کا کہا تھا، اس دن میری اماں نے اس گھر میں آگ لگا دی تھی۔ وہ تمہیں اندر ہی جلانا چاہتی تھی، جبکہ عباس کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ میں اس روز گھر آ گیا تھا، پر نہ جانے کیسے میری ماں خود ہی اس آگ میں پھنس گئی تھی۔ میں یہ سن کر کافی حیران ہو گئی تھی کہ میری خالہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں۔ شبیر بہت اداس تھا، کہنے لگا کہ اماں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، اماں پل پل پچھتاتی ہیں، وہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتی ہیں، لیکن شاید اب انہیں کوئی بھی معاف نہ کر سکے۔ اماں کا یہ جھلسا ہوا وجود انہیں اب یاد دلائے گا کہ انہوں نے بہت برا کیا تھا، انہوں نے تمہاری بہن کو بھی مار دیا تھا، شاید یہ اسی کی سزا ہے جو انہیں ملی ہے۔ میرا دل پگھلنے لگا تھا۔
اندر ہی اندر مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میری خالہ کے ساتھ اتنا برا نہیں ہونا چاہیے تھا، پر انہوں نے جو آگ میرے لیے جلائی تھی وہ اس آگ میں خود ہی جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ اب وہ پل پل تڑپتی تھی۔ ہر ہفتے شبیر اپنی ماں کو دیکھنے جاتا تھا، لیکن میرے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں وہ وجود دیکھوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔